الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. فقال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک پڑھ کر سنائی گئی ہے. سورہ انبیاء کی آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس کے 3 جز ہیں، آیت کے 3 ٹکڑے ہیں. پہلا ٹکڑا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کے اندر بھی جان ہے، سانس ہے، اسے اپنی جان کو حوالے کرنا ہے، اس سانس کو حوالے کرنا ہے. دنیا کے اندر اللہ نے بڑا عجیب نظام بنایا. پوری دنیا کے اندر کسی بھی چیز سے، خاص طور پر انسان سے ہم پوچھیں کہ ہم خود اپنی مرضی سے آئے ہیں دنیا میں؟ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. اللہ نے چاہا ہم دنیا میں آ گئے. اسی طرح پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جاتی نہیں. بالکل سیریس کنڈیشن ہوتا ہے، وینٹیلیٹر میں رکھا گیا ہے، تب بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی زندگی باقی رہے. ڈاکٹر اپنی کوشش میں، رشتہ دار احباب اپنا مال خرچ کر کے اور کچھ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرا کر کبھی کسی طرح ان کی زندگی اور تھوڑی مل جائے. یعنی آدمی اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جاتا، جانا ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے. اسی لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ جب دنیا میں آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور دنیا سے جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے
تو اس آنے جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کو کیوں بندہ اپنی مرضی سے گزارے؟ اس زندگی کو بھی خالق پیدا کرنے والے کی مرضی کے حوالے کر دے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی کر۔ بہرحال اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان ہے، مخلوق ہے، جان رکھنے والی چیز ہے، اسے تو موت کا مزہ چکنا ہے، اسے موت آ کر رہے گی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہیں جس نے اپنے نفس کو دین کے خاطر جھکا دیا، اطاعت و فرما برداری میں لگا دیا، نیک کاموں میں، خیر خیرات میں، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیا، مصروف کر دیا۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس کی عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ اس نے آخرت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری دنیا میں کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والعاجز، بے وقوف انسان، کم عقل انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اور وتمنا علی اللہ، اور اللہ کی ذات پر امید باندھ کر بیٹھ گیا ہے کہ اللہ بڑے رحیم ہیں، غفور ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیں، من مانی زندگی کریں، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بسائیں، اور پھر مزید اللہ پر امید باندھ کر بیٹھ جائے، اس سے بڑا کم عقل انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی انسان، اسے تو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں آج تک، جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت کی صبح تک، ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں گے اختلاف۔ کسی نے کوئی چیز بتایا، اس میں اختلاف، بنایا، اس میں اختلاف۔ لیکن پوری تاریخ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر صرف ایک چیز ایسی ہے جس میں آج تک کسی ایک فرد نے اختلاف نہیں کیا، اور وہ ہے موت۔ موت کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ساری چیزوں میں اختلاف ہے۔ دنیا جب سے چلی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر چیز کے لیے بدلاؤ ہیں، ٹکراؤ ہیں، مخالفت ہیں، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی تسلیم کرتا ہے، کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن موت کے بارے میں دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ موت کوئی چیز نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے علماء اور وہاں کے خاص لوگ یہ کہتے ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام مسلم، صحیح مسلم شریف کی شرح کرنے والے، تشریح کرنے والے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ مدینہ کے لوگ 40 سال کی عمر جس کی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب اسے دنیا کی فکر اور دنیا کے پیچھے پڑنا صحیح نہیں ہے، اسے تو اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے کہ
40 سال کی عمر کے بعد آدمی کی جوانی ڈھلتی ہے، گرتی ہے اور بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بتلائی کہ اس امت کی عمر جو ہوگی، زندگی جو ہوگی، وہ پچھلی قوموں کی طرح 900 سال، 1000 سال اتنی لمبی زندگی نہیں ہوگی، 60-70 سال کے درمیان کی زندگی ہوگی۔ 60-70 سال کے درمیان کی زندگی ہوگی، یہ عام اور فطری طور پر سب کی عمریں ہوں گی، الا ماشاء اللہ، اللہ نے جس کی عمر میں اضافہ کر دیا، برکت دے دی، کچھ اور سال زندگی مل گئی، ورنہ اکثر یہی 60-70 سال کی عمر لوگوں کی اللہ نے اس امت میں نظام بنایا۔ ہم 1 منٹ کے لیے، آدھا منٹ کے لیے میں آپ ابھی سوچیں، ہم نے موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی؟ ہمارا ایک ایک اسٹیپ، ایک ایک قدم جو اٹھتا ہے، بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے، وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الدنیا راحلۃ ذاہبۃ والآخرہ راحلۃ قادمۃ ولکل واحدۃ منہما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإن الدنيا دار العمل ولا حساب والآخرة دار الجزاء بلا عمل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا کوچ کر کے، نکل کر کے، راحلۃ ذاہبۃ جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، والآخرۃ راحلۃ قادمۃ جیسے جیسے دنیا گھٹ رہی ہے، آخرت، قیامت، آخرت کی زندگی کا مرحلہ سامنے آتا جا رہا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا دنیا دار بھی ہیں، آخرت طلب کرنے والے بھی ہیں، فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، آخرت کے بیٹے بھی ہیں، دنیا کے بیٹے بھی ہیں، یعنی دنیا غرض لوگ بھی ہیں، آخرت چاہنے والے بھی ہیں۔ پیغمبر آگے فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا، اگر تم سے یہ بات ہو سکے کہ تم دنیا دار نہ بنو، دنیا کی غرض رکھنے والے نہ بنو، دنیا کو چاہنے والے نہ بنو، فَافْعَلُوا، ایسا کرو کہ تم دنیا دار مت بنو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا دَارُ الْعَمَلِ، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، ولا حسابہ، یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، والآخرہ دار الجزاء، اور آخرت بدلے کا دن ہے، بدلے کا گھر ہے، ولا عمل، وہاں کوئی عمل نہیں۔ آدمی کی موت جب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا من مات فقد قیامتہ، ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت ساری دنیا فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ، بڑی قیامت۔ اور حدیث میں فرمایا من ماتا، جو شخص انتقال کر گیا فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت صغریٰ قائم ہو گئی، کہ قبر کے مرحلے سے قیامت کے آثار، اس کے جھلکیاں سب اسی موت کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم آدھا منٹ روزانہ 1 منٹ سوچیں کہ ہم نے موت کی کیا ابھی میں بول رہا ہوں جی، ایک صاحب جو ہے ایسے ہی مزاحاً کہنے لگے، ابھی ہمارے شہر میں 1 ہفتہ 2 ہفتے میں کئی لگاتار پیچھے کئی اموات ہو گئے، موتیں ہو گئی، کئی لوگ انتقال ہو گئے پیچھے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مذاق میں، ارے ابھی شعبان ہی نہیں آیا، اتنے میں لسٹ باہر آ گیا ہے۔ جی، لوگ کہتے ہیں نا 15 شعبان میں لسٹ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ اگلے سال تک کون رہے گا، کون جائے گا۔ تو کسی نے ایسے ہی مذاق میں کہا کہ بھئی شعبان آنے سے پہلے ہی
لسٹ باہر لیک آؤٹ ہو گیا کہ لوگ اتنے انتقال کر رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، موت کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، موت کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ جس کی موت آ جاتی ہے پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جاتا ہے، وہ لاکھ کچھ کرنا چاہ جائے کچھ نہیں ہو سکتا۔ موت کا وقت یقیناً مقرر ہے، اس میں ذرا برابر آگے پیچھے ہونے کی بات ہی نہیں۔ جس وقت جس کی موت لکھی گئی ہے اس وقت اس کی موت یقیناً آئے گی۔ اگر نہیں آئے گی تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا، اور قرآن جھوٹا ہو جائے گا تو خدا جھوٹا ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا لا یستقدم ساعۃ ولا یستأخر، نہ ایک سیکنڈ آگے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے۔ موت ایگزیکٹ ٹائم پر آئے گی، بر وقت آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں جو سوسائڈ کر لیتا ہے، پھانسی لگا لیتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، تو اس کی گویا کہ موت وقت سے پہلے آ گئی ہے، اسی لیے اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ لوگوں کا، کچھ لوگوں کا، مسلمانوں کا ایسا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا نہیں، صحابہ کا نہیں، یہ عقیدہ دوسری قوموں کا ہے۔ اسلام سے ہٹ کر جو قومیں ہیں ان کا عقیدہ ہے، جو آپس میں مل جل کر رہنے کی بنیاد پر ان کے عقیدے مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی تمہاری موت اگر سوسائڈ ہو جائے یا کوئی اور شکل ہو جائے تو وقت سے پہلے آ گئی، تب تو پورا اسلامی خطرے میں پڑ جائے گا۔ موت کسی کی اپنے وقت سے نہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، اور یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں خوب بٹھا لیں کہ جب ایک مرتبہ کسی کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے دوبارہ لوٹ کر آنے کا سوال نہیں ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 دن تک گھر میں اونٹ ڈالتے ہیں۔ اچھے اچھے گھروں میں یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ بھئی مرحوم آتے جاتے رہتے ہیں، مرحوم آتے جاتے رہتے، اس لیے ان کو اونٹ کی دھونی دی جائے، خوشبو دی جائے۔ یہ بالکل مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آدمی کی روح پرواز کر گئی، جسم سے روح کا تعلق ختم ہو گیا، پھر دوبارہ جڑتا نہیں، دوبارہ روح جسم پر لوٹ کر نہیں آتی ہے، اور نہ جسم میں آتی ہے نہ ہی کسی کے گھر، کسی کی جگہ۔ اور روح کے بھٹکنے کی بات بالکل بکواس ہے، بےہودہ ہے، لغویات میں سے ہے۔ مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، موت سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر ایک جز ہے آیت کریمہ کا، میں نے کہا 3 پارٹ ہے، 3 پارٹ میں سے پہلا پارٹ، پہلا جز، پہلا ٹکڑا ہے، اللہ کہتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے دوسرا ٹکڑا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بالشر والخیر، شر برائیوں کے ذریعے سے، بھلائیوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے۔ آزمائش اچھے انداز سے بھی ہوگی، آزمائش برائیوں کے ذریعے سے بھی، شر کے ذریعے سے بھی ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر پریشانی کیوں ہے؟ یہ خیر کے ذریعے سے آزمائش۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو ہمیشہ نقصان ہی ہو رہا ہے، یہ شر کے ذریعے سے آزمائش۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ خیر کی آزمائش ہو، شر کی آزمائش ہو، کس کی طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔
انسان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ واویلا کرتا ہے، گھبراتا ہے، شور مچاتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، منوعا، اتراتا ہے. یعنی اس کا مزاج، جیسے اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں محاورے کے طور پر اجلے کو دیکھ کر اچھل جانا اور پیلے کو دیکھ کر پھسل جانا. ایسا انسان کی طبیعت. انسان جب برائی ہوتی ہے تو شکوے شکایت، نقصان ہوتا ہے تو شکوے شکایت کرتا ہے، اور جب اچھائی پہنچتی ہے تو شکر کے بجائے اتراتا ہے. قارون، جس کو اللہ نے سب سے بڑی جائیداد دی، جس کی خزانے کی کنجی ایک بڑی قوم، کئی لوگ مل کر اٹھا کر لاتے تھے، قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان کیا. اس نے کیا کہا؟ یہ سب کچھ میرے علم کی بل بوتے پر، میری خود کی ذاتی طور پر یہ مجھے ملا ہے، اللہ وغیرہ کے ذریعے سے نہیں ملا ہے. نعوذ باللہ. اس نے یہ کہا تو پھر اس کو اللہ نے ایسی سزا دی کہ وہی خزانہ اس کو لے کر دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا. تو دوسرا ٹکڑا جو قرآن پاک کا آیت کریمہ کا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں برائیوں سے، اچھائیوں سے آزمائیں گے، تو انسان کو چاہیے کہ اس آزمائش میں کامیاب نکلیں. اچھائی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی برائی پہنچے تو اللہ کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں. پھر آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یاد رکھو آخر کار تمہیں ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تم دنیا کے اندر جدھر چاہے بھاگ جاؤ، جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن لوٹ کر تو تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے. تم 60 سال کی زندگی گزارو یا جتنے بھی سالوں کی زندگی گزار لو، اور تم چاہے جتنی اچھی سی اچھی غذائیں کھا لو، دوائیاں کھا لو، لیکن موت آئے گی، مزہ چکنا ہے. اور ان آزمائشوں کا امتحان میں جب تم کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے، اس کو لے کر تم میری طرف آؤ گے، ہماری طرف آؤ. میرے دوستو بزرگوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور، اس آیت کریمہ کو ہم یوں سمجھیں کہ تینوں باتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. تینوں باتیں سب کے ساتھ ایک ساتھ چل رہی ہیں. موت کا مزہ کچھ لوگ چک رہے ہیں، آج فلاں چک رہا ہے، کل فلاں، پرسوں فلاں، ایک دن ہمارا نمبر آئے. آزمائش جتنے لوگ ہیں، کسی کو بھلائی کے ذریعے سے آزمائش آ رہی ہے، کسی کو برائی اور خرابیوں کے ذریعے سے آزمائش آ رہی ہے. اور جو موت کا مزہ چک چکا ہے وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے، اور جو نہیں چکا ہے وہ آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے، چاہے وہ خیر کی آزمائش ہو یا شر کی آزمائش ہو. جب موت آ جائے گی تو اسے بھی اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے. تو مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنی ہے، اور یہ وقت قرب قیامت کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ترمذی شریف کی جو روایت پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. اتنی بات آخر میں ایک درخواست کے طور پر ہم یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں اور دوسری جگہوں میں یہ عالمی وبائی مرض کا گویا کہ دوبارہ ایک ہوا چل رہی ہے. اس لیے ہم جہاں تک ہو سکیں، دیکھیے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جب تک نہ چاہے کسی کی، اسی لیے ہم نے یہ عنوان قائم کیا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، بس اس کی شکل و صورت اللہ جیسے چاہے ویسے ہوگی.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بالکل آزاد ہو جائے، غافل ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، یہ بالکل عقل مندی کے خلاف۔ اس لیے احتیاط کے طور پر، اسباب کے طور پر آدمی اپنے اندر احتیاط کو پیدا کرے، جو گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے بتائی جاتی ہیں ان کا فالو کریں، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اسباب کو اختیار کرے۔ اسباب کو اختیار کرنا اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین سنت ہے۔ غلو کسی جگہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، ایک دم جو غلو کیا جاتا ہے وہ تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم جن چیزوں سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہم رہیں، چاہے مسجد میں رہیں، بازار میں رہیں، کارخانوں میں رہیں، دکانوں میں رہیں، اسکولوں میں رہیں، کالجوں میں رہیں، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، اپنی صحت کا ہم خیال کریں۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی، خاص طور پر ساری انسانیت کی عام طور پر اس عالمی وبا سے حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔